السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے دل ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں ملیحہ اپنی نند سے کہتی ہے اس کی منگنی کے موقع پر کہ جو آپ کی شادی سے پہلے کہ اگر آپ کی محبت آپ کسی سے کرتے ہیں تو وہ قصے آپ کو ساری عمر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اور پھر جب اسی تقریب میں جب ملیحہ کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے روحام کی، تو وہاں پر موجود ہے موہت، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ، اور وہ کہتا ہے کہ تم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے ملیحہ سے۔ تو ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو روحام کہتا ہے کہ نہیں، تعلق ہے وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں کی محبت کے درمیان میں یہ آیا تھا۔ اور پھر روحام اس کو کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے، پھر اگر یہ بات ہے تو پھر تم آج یہاں سے اکیلے نہیں جاؤ گے بلکہ ملیحہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ اور اس سے پہلے ہم نے اے دل کی اس کیس میں دیکھا کہ جب موہت جو تھا وہ بار بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ملیحہ سے، اور پھر ایک دن گھر پر آیا اور آ کے اس نے روحام کو اپنے سارے جو پرانے کارڈز وغیرہ تھے اور ان کے جو آپس میں تصویریں تھیں وہ سب چیزیں وہ لا کر اس کو دے دیتا ہے، جو دیکھ کے وہ بڑا غصہ ہوتا ہے، اور وہ ملیحہ سے بھی آ کے کافی غصے میں بات کرتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تو اس موقع پر جب وہ اس کو وہاں سے نکال رہا ہے گھر سے، تو اس کی ماں آ جاتی ہے اور یہ دونوں گھبرا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ماں نے ہماری باتیں سن لی ہیں، لیکن ماں آتی ہے، وہ روحام سے اس کی بہن کے رشتے کی بات کرنے آتی ہے کہ ایک بڑا اچھا رشتہ آیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے فائنل بات ہو جائے۔ اور پہلے تو وہ مانتا نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت غصے میں تھا، لیکن پھر ملیحہ ہی کہتی ہے کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں امی، سب ہو جائے گا، اور آپ اس سے فائنل بات کر لیں اور ہم یہ تقریب کریں گے۔ اور پھر ماں کے جانے کے بعد وہ روحام سے کہتی ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی بہن کے منگنی تک آپ مجھے یہاں رکنے دیں، اس کے بعد بے شک اب یہاں سے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ کو مجھے نکالنا نہیں پڑے گا۔ اور پھر کافی وہ اس معاملے میں اپسیٹ ہے، اور وہ دل میں بہت برا بھلا کہتی ہے اور کوستی ہے موہت کو کہ تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، تم نے میری زندگی میں بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ وہ روحام کے ساتھ خوش تھی اور اس کی اب اس کے دل سے قدر کرتی تھی اور اس سے محبت کرتی ہے۔ اور دوسری طرف جو کہانی چل رہی ہے ثنا کی اور کبیر کی، اور کبیر نے جو اس کو مارا پیٹا اور اس کو زخمی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا گھر میں، تو جب اس کے ماں باپ آئے اور اس کو اکیلے ہاسپٹل لے کر گئے، تو اب ثنا کے والد جو ہیں وہ اس بات پہ بڑے پریشان ہیں، پشیمان بھی ہیں کہ میں نے کیا کیا، غلط انسان کا انتخاب کر لیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب اس کو چھوڑوں گا نہیں، معاف نہیں کروں گا۔ ادھر کبیر جب گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ثنا نہیں ہے، تو وہ آ جاتا ہے اس کو لینے کے لیے، اور آگے زبردستی ثنا سے کہتا ہے کہ چلو تم میرے ساتھ چلو، تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے اور تم اس طرح یہاں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں ابھی چلنا ہوگا میرے ساتھ، اور ورنہ تم بلاؤ اپنے باپ کو، میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ اور ان کی آواز سن کے اس کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ آ کے اس کو کہتا ہے کہ تمہاری اتنی جرأت، تم میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہو، جس پہ وہ آگے سے اور غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، آپ اس معاملے میں نہیں بول سکتے اور میں اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ جب باپ اس کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو کبیر پسٹل نکال لیتا ہے، اور اب اس وقت سچویشن بڑی عجیب گمبھیر ہو گئی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ثنا بھی گھبرا جاتی ہے کبیر کو وہاں سے جانے کے لیے، وہ کہتی ہیں، اور ساتھ وہ اس بات پہ ڈر بھی رہی ہے کہ اس نے پسٹل تان رکھی ہے اس کے باپ کے گردن پر، اور کہیں وہ چلا نہ دے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور اس کو بار بار التجا بھی کر رہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس وقت گارڈ آ جاتے ہیں، لیکن باپ اشارہ کرتا ہے ان کو کہ نہیں، تم لوگ رک جاؤ، لیکن اس موقع پر یہ بہتری ہوتی ہے کہ پولیس آ جاتی ہے اور وہ آ کے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کو اریسٹ لے جاتے ہیں، پولیس کسٹڈی میں اس کو لے جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، اور وہ باز نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں،
تو ثنا کا باپ کہتا ہے کہ اب ہماری ملاقات کورٹ میں ہی ہوگی، اور وہ پہلے بھی ثنا کو کہہ چکا ہے کہ تم کھلا لے لو اس سے، تو کیونکہ وہ شخص اس قابل نہیں ہے، اور مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ میرا یہ فیصلہ کبیر والا فیصلہ غلط تھا، اور تم مجھے کہتی رہی، اور تم نے جو اس لڑکے کے بارے میں جو مجھ سے کہا تھا روحام کے لیے، وہ یقیناً اچھا لڑکا ہے، اور لیکن مجھ سے ہی سمجھنے میں غلطی ہوئی اور میں نے غلط فیصلہ کر لیا۔ اور اب ثنا کا باپ جو ہے وہ یہ بات سوچ رہا ہے کہ وہ کوشش کرے گا اور وہ اس کو کہے گا کہ وہ ثنا سے روحام کی شادی کے لیے بات کرے گا، اور اب ادھر روحام جو ہے وہ بھی متنفر ہو گیا ہے ملیحہ سے، اور وہ اسے علیحدگی چاہتا ہے۔ تو کیا یہ جو کپلز ہیں اب یہ دوبارہ سے اپنی اپنی پرانی والی حالت میں واپس آ رہی ہیں، اور کیا ملیحہ کو چھوڑ دے گا روحام، اور ملیحہ جو ہے وہ چلی جائے گی، واپس چلی جائے گی، اور محیط جو ہے وہ اس کو اپنا لے گا، اور اسی طرح سے کیا ثنا جو ہے اب اس کے باپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اور کیا روحام جو ہے وہ ثنا کو اپنا لے گا۔ لیکن اب ان کی فیملیز جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کردار ادا کریں گی، اور ان بچوں کو سمجھانے میں اور ان کا کیا کردار رہے گا، کیونکہ ملیحہ کی فیملی کے ساتھ تو بہت اچھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ماں باپ دونوں جو ہیں روحام کے وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کو اپنی بیٹی کہتے ہیں، اور ماں تو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے کوئی نیکی کی تھی جس کا مجھے صلہ اس کی شکل میں ملا ہے، اور ملیحہ میری بہو بنی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ کس کی قسمت کا فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ اے دل۔